العاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں 1439 ہجری کے عشرہ محرم کی آج 5ویں مجلس عزا ہے اور ہم مسلسل مقدمہ امامت کے عنوان پر آپ کی خدمات عالیہ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کا جو اس عشرے میں کثرت سے شرکت فرما رہے ہیں، اور انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں جو اپنی انتھک محنتوں سے اس عشرے کو کامیاب و کامران بنا رہے ہیں۔ حضار محترم کے لیے، نیاز لانے والوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، بچوں بچیوں کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہوں اور محتاج دعا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بی بی پاک کی اولاد کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اور اس ذکر پاک کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند ہوں، ہماری باقی ماندہ زندگی محمد و آل محمد کی سیکیورٹی میں ہو، اور ہم سب کو حضرت حجت کے ساتھیوں میں اللہ شمار فرمائے۔ حج و زیارات ہم سب کو نصیب ہوں، قرض ادا ہوں، جن کے اولاد نہیں اولاد ہو، جن کے امیگریشن نہیں اللہ ان کو امیگریشن عطا فرمائے، اور جن کے ڈیپوٹیشن آرڈر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان ڈیپوٹیشن آرڈر کو اپنے حبیب کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں ختم فرمائے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ 5ویں مجلس کو میں شروع کر رہا ہوں۔ ابتدائی میں دعا گو ہوں ہمارے ایک بڑے بھائی بزرگ ہمارے سید لال حسین شاہ بخاری المعروف مخدوم صاحب آج انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار امام حسین میں جگہ عطا فرمائے۔ گفتگو اس پیرائے میں آ گئی تھی کل تک کہ قرآن کی ہم نے 12 آیتیں پڑھی، بلکہ 12 سے زیادہ پڑھی، 12 وہ آیتیں تو ضرور پڑھی، کلیئر پڑھی کہ جن میں امامت کا ذکر ہے، اور ہم نے یہ طے کیا کہ امامت اثنا عشری، جیسا کہ قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ وہ امامت کا ذکر کر رہا ہے، تو قرآن بھی اثنا عشری ہے، قرآن بھی امامیہ ہے، امام والا ہوا نا، قرآن بھی امامیہ ہے۔ آج کی گفتگو کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ ہم مقدمہ امامت میں شیعہ اور سنی مسلمان بھائی بہنوں کی خدمت میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امامت پرائمری ہے، سیکنڈری نہیں، امامت اصول میں ہے، فروع میں نہیں، امامت قرآنی فرقہ ہے، حدیثی نہیں۔
امامت اللہ کی ذات نے ہمیں عزت بخشی ہے کہ ہم امامیہ ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، امام کے ماننے 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. اور حضور کا ایک ارشاد گرامی ہے جسے کم از کم میں نے 70 کتابوں میں اپنی زندگی میں دیکھا ہے. 70 کتابوں میں، جن میں 40 سمجھ لیں سنیوں کی، 30 سمجھ لیں شیعوں کی. 70 کتابوں میں نے جو روایت پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے حضور کی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، وہ کفر کی موت مر گیا. بھیا فروع دین کی معرفت نہ رکھنے والا فاسق ہوتا ہے، اصول دین کا جو مخالف ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو گویا یہ مسئلہ آج حل ہو گیا بہت بڑا کہ یہ اصولی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ نہیں. یہ فروع دین کا مسئلہ نہیں ہے، برانچ نہیں ہے، یہ روٹ ہے. یہ روٹ ہے. اور اس کی سپورٹ میں آج میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پیراگراف آپ کی خدمات عالیہ میں وہ پڑھوں جسے گنگناتے ہوئے غدیر کے میدان سے صحابہ کرام مدینے آئے تھے. وہ پیراگراف یہ تھا کہ وہ بتاتے ہوئے آئے، قال رسول اللہ، رسول نے کہا تھا میدان غدیر میں، ان اللہ قد بعثہ ولیا و اماما. لوگو ہم رسول سے سن کے آ رہے ہیں، رسول نے میدان غدیر میں کہا تھا تحقیق اللہ نے علی کو منصوب کیا ہے، ولی بھی امام بھی. لیجئے مسئلہ اور حل ہو گیا. صحابہ کرام کی نظر میں امام کو منصوب امت نہیں کر سکتی، نبی بھی نہیں کر سکتا، یہ جاب اللہ کا ہے، اللہ کا جاب ہے. شاباش شاباش. اللہ نے منصوب کیا. منصوب سمجھتے ہیں نا، ناصب کرنا. یہ ناصب آپ کہتے ہیں آج یہ رسم ہے نصب کی، آج مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں نصب. ایک نصب کا معنی وہ ہے. ایک نصب کا معنی ہے معین کرنا، معین کرنا، معین کرنا، اس کو بھی نصب کہتے ہیں. اسی لیے یہ نصب یعنی وہ فاؤنڈیشن، وہ اللہ کی ذات نے منصوب کیا، نصب کیا، فاؤنڈیشن رکھ دی، بتا دیا، مقرر کر دیا، معین کر دیا، فکس کر دیا کہ یہ جو علی ہیں، اللہ نے معین کر دیا کہ یہ جو علی ہیں یہ ولی بھی ہیں اور یہ امام بھی ہیں. ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ ولی وہ ہوگا جو امام بھی ہو، امام وہ ہوگا جو ولی بھی ہو. دیکھیں ولایتیں دو ہیں، ایک ولایت صغریٰ ہے، ایک ولایت کبریٰ. ولایت صغریٰ امتی کو بھی مل سکتی ہے. کوئی بندہ ریاضت کرے، کوئی بندہ نیکی کرے، وہ دعا کرے گا اگلے کو شفا ہو جائے. یہ اس کو کہتے ہیں ولایت صغریٰ. ولایت کبریٰ صرف اسے ملتی ہے یا نبی ہو یا امام ہو یا بطول. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ ولایت کبریٰ. تو یہ علی منصوب ہیں اللہ کی طرف سے. حضور نے بتایا، یہ نہیں فرمایا میں نے منصوب کیا. میں نے بڑا عرصہ زمانہ طالب علمی میں جب مناظرات کے دور تھے، اب تو وہ خیر ختم ہو گئے،
جب ڈائلاگ کے دور ہوتے تھے تو ہم پریپریشن کرتے تھے آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرشی نجفی کے مکتبے میں، جس میں 5 لاکھ کتابیں تھیں اس زمانے میں، اب پتہ نہیں کتنی ہیں، اس زمانے میں 5 لاکھ تھی. اور یہ استاد نے بتایا تھا مجھے خود کہ بیٹا پوری 5 کی 5 لاکھ کی ورق گردانی کر لو، ہر صفحے پر میرا نوٹ ملے گا. ایسے ایسے علماء محنت کرتے تھے. جی ہاں، تو وہاں ہم تیاری کرتے تھے. تو میں نے کوئی روایت جھوٹی بھی بنائی ہوئی بھی نہ دیکھی کہ جس میں یہ آیا ہو کہ میں نے ان کو امام منسوب کیا ہے، بلکہ ہر جگہ یہی آیا کہ اللہ نے علی کو امام منسوب کیا ہے، اللہ نے علی کو ولی منسوب کیا ہے. تو جو کام نبی نہیں کر سکتے وہ سقیفہ نے کیسے کر لیا؟ سمجھے نا؟ زحمت نہ ہو، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، مہربانی ہوگی. باہر لوگ ہیں اور آگے آ جائے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ریسٹورنٹس پہ لوگ تھے، آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور بہت لوگ آ رہے ہیں. تو ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں. ماشاءاللہ تقریر زبردست پیرائے میں ابتدائی میں آ گئی ہے. تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ علی منصوب من اللہ ولی ہے، منصوب من اللہ امام، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ امام، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ولی. اچھا اب آئیے ذرا آگے جو جملہ ہے، مفترضاً طاعتہ علی المہاجر والانصار والتابعین بإحسان والبعد والحاضر وعلى العجمی والعربی والحر والمملوک والصغیر والکبیر والابیض والاسود. یہ جو علی ہیں ان کی اطاعت فرض ہے مہاجر پہ، انصار پہ. ان کی اطاعت فرض ہے مہاجر پہ، انصار پہ. یہ دونوں کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض چیزیں مہاجروں پہ ایگزمپٹ تھی، توجہ رہے، بعض انصار پہ ایگزمپٹ تھی. نبی یہی تو بتانا چاہتے ہیں، ایگزمپشن بیسائیڈ امامت ہے، امامت میں نہیں ہے. امامت کی اطاعت، ولایت کی اطاعت، علی کی اطاعت مہاجر پہ بھی فرض ہے، انصار پہ بھی فرض ہے. والتابعین بإحسان، یہ عجیب جملہ ہے. احسان فراموش علی کو نہ مانے، جو ممنون احسان ہے وہ علی کو مانے. یہی وجہ ہے 14 صدیاں گزر گئی، کسی احسان فراموش نے آج تک علی کو نہ ولی مانا نہ امام مانا. اور علی کی امامت سے پتہ چلتا ہے کہ احسان والے کون ہیں اور رد احسان والے کون ہیں. علی المہاجر والانصار والتابعین بإحسان وعلی الباد والحاضر. علی کی اطاعت واجب ہے مسافر پہ بھی، حاضر پہ بھی. نماز قصر ہے مسافر پہ، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. علی کی ولایت میں کمی نہیں ہے، امامت علی میں کمی نہیں ہے. والبعد والحاضر وعلى العجمی والعربی. عجمی پہ بھی واجب ہے علی کی اطاعت. عجمی کے بھی علی امام ہے، عربی کے بھی علی امام ہے. عجمی میں بھی اطاعت فرض ہے علی کی، عجمی پہ بھی فرض ہے، عربی پہ بھی فرض ہے.
اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، واہ والصغیر والکبیر، چھوٹے پہ بھی واجب ہے، چھوٹے پہ نماز واجب نہیں، علی کی امامت واجب ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ نماز واجب نہیں، سمجھے ذرا۔ چھوٹے پہ بھی واجب ہے، بڑے پہ بھی واجب، والحر والمملوک، آزاد پہ بھی علی کی اطاعت واجب ہے، غلام پہ بھی واجب، غلام سے حج ساقط ہے، غلام سے جہاد ساقط ہے، غلام سے تبلیغ ساقط ہے، غلام سے جماعت کی نماز ساقط ہے، غلام سے جمعہ ساقط ہے، غلام سے زکوٰۃ ساقط ہے، مگر علی کی اطاعت ساقط نہیں ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سمجھے ذرا، علی کی اطاعت۔ والابیض والاسود، اور علی کی اطاعت واجب ہے گورے پہ بھی کالے پہ بھی۔ کوئی ریڈ بلڈ ہو کے نہ سمجھے کہ علی کی اطاعت قریشیوں پہ نہیں ہے، ہاشمیوں پہ نہیں ہے۔ کوئی حبش کا سمجھنے والا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مؤذن ہوں تو کافی ہے، علی کی ولایت و امامت تجھ پہ بھی فرض ہے۔ ہر ایک پہ علی کی امامت و ولایت کی اطاعت فرض ہے۔ اور عجب جملہ آگے رکھا کہ نافذ امرہ ماضٍ قولہ، اس کا قول قابل اتباع ہے، نافذ امرہ، اس کا ہر امر امت کے ہر فرد پہ واجب ہے۔ کوئی سمجھے ہے؟ اگلا جملہ ایسا ہے کہ حیران ہو جائیں گے، ملعون من خالف مرحوم من تابع، جو اس کی مخالفت کرے وہ لعنت اللہ علیہ ہے، جو اس کی حمایت کرے وہ رحمت اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، آواز بلند صلوات، علی حق بے شک، کر شک منافق، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور پڑھوں ایک پیراگراف اور سن امامت کا غدیر سے، انہو امام من اللہ، حضور نے فرمایا یہ علی اللہ کی طرف سے امام ہے، یہ علی اللہ کی طرف سے امام ہے۔ فَلَن يَتُوبَ اللَّهُ مَنْ أَنْكَرَ وِلَایَتَهُ، جو علی کی امامت و ولایت کا منکر ہے اللہ ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ جملہ کہوں، لا الہ الا اللہ کے منکر کی توبہ قبول ہے۔ تھک گئے ہیں میرے خیال میں پانچویں دن، کیوں بھائی بولے ذرا۔ آواز بلند، نعرہ صلوات، لا الہ الا اللہ کے منکر کی توبہ قبول ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ منکر ہی تو تھے لا الہ الا اللہ کے جو رضی اللہ عنہ بن گئے۔ بھیا اسلام بھی عجیب ہے، اسلام کہتا ہے ماضی یاد نہیں کرائیں گے، کل تک تم کیا کرتے تھے ہم یاد ہی نہیں کرائیں گے۔ جس کے دل میں جب چاہے
محبت پیدا ہو جائے اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ کے منکروں کو توبہ قبول کراتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ جو محمد الرسول اللہ کے منکر تھے فتح مکہ کے دن، لا تثریب علیکم اليوم، اے محمد الرسول اللہ کے منکرو کوئی سزا نہیں تمہارے لیے، آج عام معافی ہے۔ کہیں کوئی کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کہا ہو کہ علی ولی اللہ کے منکروں کو آج معافی ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ لہذا فرمایا کہ لن یتوب اللہ فلن یتوب اللہ من انکر ولایتہ ولن یغفر لہ ولن یغفر لہ۔ اللہ اکبر، یہ لن یغفر یہ ہرگز کے معنی میں آتا ہے، ہرگز وہ معاف نہ کیا جائے گا جو علی کی ولایت کا منکر ہو۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ حارث بیچارہ معافی مانگتا ہوتی کیسے ملتی؟ اس لیے کہ منکر ولایت علی کی اللہ کے خزانے میں معافی ہی نہیں ہے، معافی نہیں۔ دیکھیے حارث بن نعمان فہری یہ نمازی تھا، یہ روزہ دار بھی تھا۔ لکھتے یہ ہیں علم الرجال والے کہ یہ اتنا نیک تھا، جب سے کنورٹ ہوا تھا اس کی کوئی نماز قضا نہ تھی، اس کا کوئی روزہ قضا نہ تھا۔ حج جب فرض ہوا بیچارہ حج پہ بھی آیا، ایک ہی تو حج ہوا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، قاری قرآن بھی تھا، ساری ساری رات قرآن بھی پڑھتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صرف یہ سن کے ہی خوش نہ ہو، ہمیں بھی چاہیے قرآن پڑھے۔ ہاں ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، وہ الگ چیز ہے کہ وہ بیچارہ اس کا اینڈ خراب ہوا، اور اس کی وجہ بھی آج بیان کر دیں گے کہ نمازی تھا، روزہ دار تھا، حاجی تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، نیک تھا، متدین تھا، قاری قرآن تھا، صحابی رسول تھا، اہل خیر تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر اس نے کہا سأل سائل، قرآن کہتا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ شاباش، یہ آ گیا نا قرآن کا حافظ بھی۔ تو سأل سائل، قرآن کہتا ہے کہ ایک سائل نے بھرے میدان میں اللہ سے عذاب مانگا، واقعی عذاب، ان ریل، اور مانگا کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ توجہ رہے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے مانگا۔ لیس لہ دافع، جس میں یہ اجازت نہ تھی کہ آیا ہوا عذاب ٹل جائے، حتیٰ کہ رسول کی رسالت کی وجہ سے بھی یہ نہیں ٹلے گا۔ حالانکہ اللہ کہہ چکا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے جب تک آپ ہیں نا اس امت میں ہم ان پہ عذاب نہیں کریں، کیونکہ آپ ہے رحمت، عذاب ہے زحمت، دو نقیزیں ہم نہیں جوڑتے۔ اجتماع ضدین محال ہے، منطق والوں نے لکھا اجتماع نقیزین محال ہے، حضور جہاں ہیں وہاں عذاب آ نہیں سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو پھر میں حیران ہوں، حضور سامنے کھڑے ہیں اور اس پر عذاب آ گیا، تو اللہ نے یہی تو بتایا لا الہ الا اللہ کے منکر کو برداشت کروں گا، عذاب وہاں کروں گا، محمد الرسول اللہ کے مخالف کو برداشت کروں گا، عذاب وہاں کروں گا، مگر جو علی ولی اللہ کا دشمن ہے نہ اسے یہاں چھوڑوں گا نہ وہاں چھوڑوں گا۔ تو ایک بات طے ہو گئی آج کی حد تک کہ امامت کا انکار کرنے والا ملعون ہے،
امامت علی کا اقرار کرنے والا مرحوم ہے. یہ حضور نے فرمایا. صحابہ کرام سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے. اب ذرا وہ جابر والی بلکہ ابو ذر والی پہلے ذرا حدیث جلدی جلدی عرض کریں، وہ رہ نہ جائے. ابو ذر نے سوال کیا امامت کے بارے میں، تو حضرت نے فرمایا یا ابا ذر لولا علی ما بان الحق من الباطل ولا عبد اللہ. اب یہاں سے آگے پڑھ رہا ہوں جو نہیں پڑھا تھا. لأنہ ضرب رؤوس المشرکین فعبد اللہ، اس لیے کہ علی نے مشرکوں کی گردنیں اڑائی ہیں اور ان کی اولادوں نے کلمہ پڑھا ہے. کوئی سمجھے یہ نہیں؟ اللہ اکبر. یہ حضور ابو ذر سے کہیں اور پھر فرماتے ہیں لولا ذالک، توجہ رہے، لولا ذالک لم یکن ثواب ولا عقاب. حضور فرماتے ہیں ابو ذر اگر علی نہ ہوتے تو دنیا میں نہ ثواب ہوتا نہ عذاب ہوتا. سمجھنا علی والو. گویا پتہ چلا علی میزان الثواب والعقاب. علی وہ میزان ہے جہاں سے ثواب کا بھی پتہ چلتا ہے، عذاب کا بھی پتہ چلتا ہے. شاباش شاباش ماسٹر جی. یہ جو ابو ذر کی روایت ہے جو حدیث پیغمبر ہے، اس کو میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں حضرت نے امامت کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے. پہلے سن لیجئے، اس کے بعد اس جملے تک پہنچتے ہیں. پوری حدیث تو پڑھنی نہیں ورنہ وہ 4 دن لگے گی. 4 دن بولتے رہیں تو حدیث ختم نہ ہو. ہاں میں نے تو صرف وہاں تک جانا ہے جہاں امامت کا ذکر ہے، تاکہ پتہ چلے کہ امامت قرآن میں بھی ہے، امامت سنت رسول میں بھی ہے، امامت کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، امامت کا ذکر حدیث رسول میں بھی ہے، امام کا ذکر فرشتوں کی زبان پہ بھی ہے، امام کا ذکر صحابہ کرام کی بھی زبان پہ ہے. یہ ابو ذر ہیں اور ابو ذر سب سے بڑے سچے ہیں روئے زمین پر. سب سے بڑے سچے غلام نے سب سے بڑے سچے امام کے لیے نبی کے کامنٹس کو بیان کیا ہے. اپنی طرف سے کچھ بھرتی نہیں کیا، بالکل اضافہ نہیں کیا. ایک ایک لفظ حضور کا بیان کر رہے ہیں کہ اے ابو ذر یا ابا ذر. یہاں تک تو حضرت علی تھے 3rd پرسن، بات ہو رہی تھی، حضرت علی موجود نہیں تھے. جیسے ہی اتنا بیان کر چکے تو علی آ گئے سامنے. تو حضور نے کہا یا ابا ذر ھذا رایۃ الہدی وکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی وامام اولیائی ونور من اطاعنی. کوئی سمجھے یا نہیں؟ اے ابو ذر یہ جو علی ہے نا، یہ میں تو یہ سمجھا ہوں علی کا ذکر شروع تو کریں وہ یہ ہو جاتا ہے. سمجھنا جو اللہ کے وہ کو یہ کر دے اسے علی کہتے ہیں. نبی وہ کہہ رہے تھے نا، نبی کا کہنا اللہ کا کہنا، اور یہ ہو گئے ھذا رایۃ الہدی. یہ جو علی ہے نا، یہ علی یہ ہے ہدایت کا پرچم. پرچمدار نہیں کہا، ہدایت کا. خیبر کے پرچمدار ہیں، ولایت کے پرچمدار ہیں، نبوت کے پرچمدار ہیں، عصمت کے پرچمدار ہیں، حلالی مشکلات کے پرچمدار ہیں، سسٹم آف اسلام کے پرچمدار ہیں، مگر ہدایت کا پرچم ہے علی. یہ جملہ بڑا عجیب ہے. یہ علی ہدایت کے پرچم ہے. پرچم کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان علینا للہدی،
ہم پر اللہ فرما رہا ہے ہم پر واجب ہے ہدایت، نبی پہ نہیں، امام پہ نہیں، ہم پہ اللہ کہہ رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا. تو ہدایت کرنا ذمہ داری ہے اللہ کی، اور ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے 1,24,000 انبیاء، 12 امام، 14 معصوم، اولیاء اتقیاء، یہ ہدایت کے لیے بھیجے. پتہ چلا ہدایت ذمہ داری ہے اللہ کی، اور ہدایت کے لیے آتے رہے نبی، یہ کہہ کے کہ یہ ہدایت کا پرچم ہے. نبی نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ علی صرف امتوں کی ضرورت نہیں، نبوتوں کی بھی ضرورت ہے. انہیں بھی جو پرچم اٹھانا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب. نعرہ تکبیر، ان علینا للہدی. نعرہ حیدری، یہ ہے کلمۃ التقوی، یہ علی ہے عروۃ الوثقی، کلمۃ اللہ التی الزمها المتقین. ابو ذر، یہ جو علی ہے نا، یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کے لوگ متقی بنتے ہیں. بھیا ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علی وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کے لوگ متقی بنتے ہیں. اگر علی وہ کلمہ ہے جسے جو پڑھ لے ایک مرتبہ وہ متقی ہو جاتا ہے، جس کے گھر میں پیدا ہو وہ ابو طالب کیسے کافر ہو سکتا؟ علی پیدا اللہ کے گھر میں ہوئے ہیں، مگر ساری زندگی تو ابو طالب کے ہاں رہے ہیں نا. تو ذرا یہ بھی تو ملاحظہ فرما لیجئے وہ کیسے. یعنی میں سمجھانا چاہتا ہوں حوضے کی زبان میں کلمہ کہتے ہیں، کلمہ ٹو سپیک، اس کو کہتے ہیں کلمہ. یہ میں جو بول رہا ہوں یہ کلمہ ہے. کلام وہ ہوتی ہے جس کا مقصد پورا سمجھ میں آئے. کلمہ وہ ہوتا ہے جس کا پورا مقصد سمجھ میں نہ آئے. مثلا علی، یہ کلمہ ہے. علی امام ہیں، یہ کلام ہے. سمجھ آگئی؟ کلمہ علی وہ کلمہ ہے. سمجھنا کلام نہیں ہے، علی وہ کلمہ ہے. یعنی جو علی کو پکار لے وہ متقی ہوتا ہے. تو ایمان سے بتائیں سب سے زیادہ کائنات میں علی کو کس نے پکارا ہے؟ یا فاطمہ بنت اسد نے یا باپ ابو طالب نے؟ سب سے زیادہ تو انہوں نے پکارا. کوئی سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کے لوگ متقی ہوں گے. یعنی میں یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ علی کے بارے میں کلمہ بھی کافی ہے، فضائل کے لیے، مناقب کے لیے، نجات کے لیے، مدد کے لیے. ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ آپ جائیں گے تو دعا دیتے ہوئے. قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، قرآن آپ پڑھیں. میں تو بحمدللہ ڈیلی سپارہ پڑھتا ہوں، کم از کم سپارہ پلس ڈیلی. میرے والد صاحب کی بلا نے کہا تھا جس دن قرآن نہ پڑھا اس دن غدار ہوگا. آپ سے بھی میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھیں. شیعوں کو قرآن پڑھنا چاہیے. شیعوں کے قرآن الماریوں میں بند نہیں ہونے چاہیے. آپ بھی اہل سنت بھی قرآن پڑھیں، شیعہ بھی قرآن پڑھیں. تاکید میں زیادہ کر رہا ہوں اپنی قوم کو، آپ کے بچے بھی قرآن پڑھیں، آپ کے بچے نماز بھی پڑھیں. یاد رکھیے شیعہ اور سنی میری نظروں کے سامنے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں، شیعہ سے یا سنی سے، آیت اللہ سے یا مفتی سے، کوئی بھی ان سے پوچھے کہ میں اگر تسبیح لے لوں ہاتھ میں اور میں پڑھوں قرآن 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 قرآن، کتنا ثواب ملے گا؟ ہر مفتی کہے گا اس کا کوئی ثواب نہیں. قرآن پڑھنا ہوگا، جملے کی قدر کرنا. علی وہ کلمہ ہے. تھک گئے ہیں میرے خیال میں، تھک گئے ہیں میرے خیال میں. سمجھے؟
کیوں ماسٹر جی؟ شاہ جی، علی وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کے لوگ متقی ہوتے ہیں. لفظ قرآن 100 مرتبہ کہہ دیں، 1000 مرتبہ، 10 تسبیحیں پڑھ لیں، قرآن 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 قرآن، کوئی ثواب نہیں لکھا جائے گا. کیا کہنا میرے مولا کا، علی علی کرتے رہیں، ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. وَإِمَامُ أَوْلِيَائِي، یہ اس جملے پہ لانا تھا. وَإِمَامُ أَوْلِيَائِي، جان بوجھ کے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں تو حافظ کی طرح پڑھ سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں سمجھا کے آگے. وَإِمَامُ أَوْلِيَائِي، اور ابو ذر یہ جو ولی ہے نا، یہ میرے ولیوں کا امام ہے. سمجھے نہیں ہے؟ اچھا، اب بے شک ولی کو بمعنی دوست کے لے لے. میرا دوست وہ ہے جس کا علی امام ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. کیوں صحیح ہے صاحب؟ پھر جان صاحب. وَنُورُ مَنْ أَطَاعَنِي، سبحان اللہ. یہ جو علی ہے نا ابو ذر، یہ جو علی ہے، یہ ہر اس کے لیے نور ہے جو میری اطاعت کرے. میرے مطیع کے لیے علی نور ہے. یہ سمجھے نہیں ہے آپ؟ جو میری اطاعت کرے اس کے لیے علی نور ہے. بھئیہ میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا مطیع رسول کے لیے علی نور ہے، نبی خود خاک ہے. یا علی یا علی نور. پڑھوں آگے یا بس کروں؟ بس اور 2-3 جملے سن لیں. فمن احبہ کان مؤمنا ومن ابغضہ کان کافرا ومن انکر ولایتہ کان ظالما مضلا ومن جاہد بولایتہ کان مشرکا. سمجھو ذرا علی والو، اپنے امام کا مقام سمجھو. جو اس علی سے محبت کرے وہ مومن، جو اس علی سے بغض رکھے وہ کافر. اب سمجھ میں آئی بات. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. غدیر کے منکروں کو کافر کیوں کہا تھا؟ یا علی یا علی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شاباش شاباش. کانا کافر، علی سے جو بغض رکھے وہ ہے کافر. ومن انکر ولایتہ، جو علی کی ولایت کا منکر ہو وہ ضال بھی ہے مضل بھی ہے، خود بھی گمراہ ہے، گمراہ کنندہ بھی ہے. یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں بھی، شیعوں میں بھی ایک ٹرم ہے کہ ضال و مضل کی کتب کو نہ پڑھو. کتب ضلال، ضال اور مضل، جو خود گمراہ ہو اس کی کتاب نہ پڑھو، جو گمراہ کرنے والا ہو
اس کی کتاب نہ پڑھو۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جو خود منکر ہو جائے، اور گمراہ کنندہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو منکر بنائے۔ عجیب ہے، ایک ہی جگہ دونوں ٹائٹل دے دیے۔ جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ ضال بھی ہے، مضل بھی ہے، خود بھی گمراہ ہے، گمراہ کنندہ بھی ہے۔ اور اگلا جملہ ایسا ہے کہ آگے کچھ نہ پڑھوں تو 5ویں مجلس کامیاب ہو جائے گی۔ وَمَنْ جَاہِدَ بِوِلَایَتِهِ كَانَ مُشْرِكًا، اور جو علی کے مقابل پہ اپنی دکان کھولے وہ مشرک ہے۔ میں تقریر ختم کرنے سے پہلے شکر گزار ہوں نام بنام انتظامیہ کا، خاص طور پہ جناب حاجی سلامت علی صاحب کا، جناب چودھری خاور علی خابری صاحب کا، جناب خلیفہ نفیس الحسن صاحب کا، جناب جاوید حسین صاحب کا، جناب راشد زیدی صاحب کا، جناب اظہر زیدی صاحب کا، اور سادات کرام جتنے بھی تشریف فرمائے، مومنین مومنات، جس طریقے سے آپ تعاون فرما رہے ہیں یہ خود ایک رول ماڈل ہے پوری کمیونٹیز کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو جزا دے۔ جو علماء کرام، جو طلاب عزیز آ رہے ہیں، ہر روز آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر جزیل دے۔ جو بچے بچیاں بیویاں آ رہی ہیں، بس میں اجازت چاہتا ہوں آج کی حد تک، کل انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھوں گا۔ 5 مجلسیں ہو گئیں مقدمہ امامت پر۔ 5ویں مجلس کا اینڈ میں کروں گا۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ حارث بن نعمان فہری کیا ہو گیا تھا؟ بھسم ہو گیا، اس کو پتھر پڑ گیا۔ ذرا غور کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ وہ کیا تھا؟ چونچوں میں ابابیل کی، ابابیل اتنا سا ہوتا ہے اور کنکریاں اتنی ہوں گی، ابابیل کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، وہ جب ابرہہ کے لشکر کو برباد کر گئی اور وہ ایٹم بم بن کے گری، تو جس کارخانے کی کنکری میں اتنی پاور ہو، اس کارخانے کے پتھر میں کتنی پاور ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ہیں؟ بڑی بڑی حیدری، حیدری، حیدری۔ یاد رکھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم رضی اللہ تعالی عنہم ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ بات اس کی ہو رہی ہے جو منافق ہے۔ خدا، یہ حارث جو ہے منافق ہو گیا نا، اس لیے اس کی ہم برائی کر رہے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کے تو ہم خود قصیدے پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ وہ صحابی ہے کہ جو منکر ہو گیا، تو ظاہر ہے صحابی ہے نا، صحابی تو ہے، صحابی تو تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں، صحابی تو تھا۔ البتہ کل بتاؤں گا اور آگے انشاءاللہ، مگر آج یہ بات روک رہا ہوں، بس آخری نقطہ، اور یہ نقطہ اس قابل ہوگا کہ اگر چھتیں بھی اڑ جائیں تو کم ہے، کہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اس کو عذاب کیوں ہوا؟ حالانکہ اس پہ تو اللہ راضی تھا چند منٹ پہلے، بیچارہ حاجی تھا، اللہ راضی تھا، تو اس پر عذاب کیوں ہوا؟ تو میں یہ کہوں گا اپنے الفاظ میں، ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ 2 میرے پاس مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہے فطرس کی، اس پہ اللہ ناراض تھا۔ ایک مثال ہے حارث کی، اس پہ اللہ راضی تھا۔ تو جملے کی قدر کرنا، حارث پر اللہ راضی تھا، امام ناراض ہو گیا۔ فطرس پہ اللہ ناراض تھا، امام راضی ہو گیا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد و شاد رہے۔ بڑی مہربانی، آباد و شاد رہے، سلامت رہے۔ اللہ
اللہ ہمارے اختر شاہ صاحب کو بھی صحت دے، سجاد شاہ کی والدہ کو بھی اللہ صحت دے، جتنے منظورین ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بس تقریر تمام ہوئی۔ آج ذکر کرنا ہے ام المصائب کے 2 بیٹوں۔ طویل زحمت نہیں دینی، صرف جملے کہنے ہیں 4، کیونکہ آج ذرا جلدی ہے، جنازہ بھی پڑھانا ہے۔ 4 جملے کہنے ہیں صرف۔ پہلا جملہ یہ کہ لما خرج الحسین من مدینہ، حسین ابن علی جب مدینے سے نکلے تو جاء ابو الفضل، عباس آئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور کہا کہ مولا ذرا قافلے کو روک لے۔ کہا ابھی تو ہم چلے ہیں، کیوں روک لیں؟ کہا مولا بھائی عبداللہ آ رہے ہیں اور ان کی انگلیوں کے ساتھ اون و محمد ہے۔ بی بی زینب نے پشتے محمل سے کہا عبداللہ روکنے تو نہیں آئے؟ عبداللہ کہتے ہیں رسول کی بیٹی میری مجال، میں آپ کو روکا؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم بنی ہاشم کا ایک قانون ہے، اصول ہے کہ ہم بڑے پر چھوٹے کو صدقہ کرتے ہیں۔ یہ 2 بچے لایا ہوں، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے صدقہ حسین کر دینا، کیونکہ شوہر نے کہہ دیا صدقہ۔ آپ کہتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ صدقۃ السر خیر من الحج والعمرہ، کیونکہ شوہر نے کہہ دیا تھا صدقہ، اس لیے بی بی زینب نے پھر اپنے بچوں کو کہیں یاد ہی نہ کیا۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ سادات کا اسیران کربلا کے جا رہا تھا تو شمر نے پوچھا سیدہ زینب سے کہ ہر لاش پہ کوئی نہ کوئی بی بی رونے والی ہے، ان 2 بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ بی بی زینب نے کہا ماں تو زندہ ہے، اسے رو رہی ہے جس کی ماں زندہ نہیں۔ میں نے تو مقتل میں یہ جملے بھی پڑھے ہیں کہ راہ کوفہ و شام میں بی بی زینب نے ہر شہید کا بیان کیا۔ کسی مقتل کے راوی نے بی بی زینب کا بیان اون و محمد کے لیے نہیں لکھا۔ جب صدقہ کر دیا تو پھر یاد کیا کرنا۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے جب رہائی ہوئی ہر سر کو لینے کے لیے کوئی نہ کوئی بی بی اٹھی، جب یہ 2 سر آئے تو کوئی بی بی نہیں اٹھی، امام سجاد نے دونوں سروں کو وصول کی۔ جب اجڑ کے بی بی آ گئی کربلا چہلم منانے، ہر ایک کا بیان کیا، اون و محمد کا بیان نہیں کیا، اس لیے کہ جب صدقہ کر دیا تو یاد کیا کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور میں جب حسین ابن علی ابو الفضل کے ساتھ مل کر معائنہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو ایک جگہ آ کر دونوں رو پڑے۔ ام کلثوم یہ کہہ رہی تھی کہ بار الہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی، آج میں اپنے بھیا پہ قربان کرتی۔ اتنے پہ غازی آگے بڑھے، ابو الفضل نے کہا مجھے آپ قربان کر دے حسین پر، میں آپ کی طرف سے قربان ہوں گا۔ اگلے خیمے میں آئے، زینب عالیہ اون و محمد کو سنوار رہی تھی، تیار کر رہی تھی، اور یہ جملے کہہ رہی تھی کہ بچوں تمہارے وجود میں خون حیدر بھی ہے، خون جعفر تیار بھی ہے، تم ایسی وفا کرنا کہ سب سے پہلے ماموں پہ قربان ہونا۔ اور اے میرے بچوں تم کیونکہ شجاع ہو سکتا ہے تم دریا پہ قبضہ کر لو، خیال رکھنا قبضہ کر بھی لو تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ ماموں پیاسے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ زینب کی جوڑی کے مصائب ہیں نا، یہ ام المصائب۔ اس لیے بھی میں جب بھی مصائب پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی ان 2 بچوں پہ زیادہ رونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی اپنی ماں نہیں روئی۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو موجود ہیں ان بچوں پہ دھاڑے مار کے روئے۔ آج بی بی زینب دیکھے کہ جن بچوں پہ میں نہیں روئی ہمارے ماننے والے کیسے رو رہے ہیں۔ یا زہرا
بچے گئے، بس 2 جملے اور رہ گئے، بچے گئے، بچوں نے عجب شجاعت کے جوہر دکھائے، فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی، میدان خالی کر دیا، عبداللہ ابن جعفر طیار کے فرزندان نے میدان خالی کر دیا، دور دور تک فوجوں کو دھکیل کے لے گئے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب دونوں نے اپنے گھوڑوں کے اگلے پاؤں کو دریا میں ڈال دیا اور فوج اشقیاء کی طرف رخ کر کے کہا، یہی دریا تھا جس کا پانی ہمارے مابو کے لیے تم نے ممنوع کیا تھا۔ اسی اثناء میں میرے عزیزوں بچوں کو ماں کا خیال آیا، ماں کے خیمے کی طرف دیکھ کے کہا، اماں گوار ہے نا، دریا پہ قبضہ بھی ہو گیا، ہم نے پانی نہیں پیا۔ اتنے میں حسین چلنے لگے، دامن ابا کو کھینچ لیا بی بی زینب، بھیا کہاں جاتے ہو؟ میں تیرے بیٹوں کو لے آؤں بہن، بیٹے تیرے گر گئے۔ کہ جتنی دیر میرے بیٹوں کو لینے جانا ہے یا میرے سامنے بیٹھ جائے، میں آپ کے چہرے کی زیارت۔ جزاک اللہ اجرکم علی الزہرہ۔ بس مجلس تمام ہوئی، ایک کا ایک جملہ التماس سے دعا۔ آج میں درخواست کروں گا، اہل بیت والے بھی آپ سے کہہ رہے تھے کہ وہاں بھی مومنین ذرا آ جایا کریں تاکہ وہ پرسہ بھی زیادہ قبول ہو جائے۔ آخری جملہ، جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا، زینب عالیہ نے رسول کے روضے پر ہر ایک کا پرسہ دیا، نہ اون کا پرسہ دیا نہ محمد کا۔ اماں کی قبر پہ ہر ایک مصیبت کا ذکر کیا، نہ اون کا ذکر کیا نہ محمد کا۔ حسن بھائی حسن کی قبر پہ سب کا ذکر کیا، مگر راوی یہ کہتا ہے جب اپنی حویلی میں زینب عالیہ گئی، سسرالی حویلی میں گئی اور بچیوں نے ویلکم کیا، سامنے کھڑے تھے عبداللہ، جیسے ہی اندر داخل ہوئی 2 چھوٹے چھوٹے بستروں پہ نظر پڑ گئی۔ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ کہا، چچا کے بیٹے عبداللہ آپ کا صدقہ قبول ہو گیا۔ ماتم حسین